عورت کے پردے کے لحاظ سے قرآن نے کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ سب سے پہلی آیت کریمہ سورۃ الاحزاب، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ پاک نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی صاحبزادیوں سے، بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو چادر کے ساتھ اپنا منہ چھپا کر نکلیں۔ یہ سورۃ الاحزاب کے اندر واضح لفظ کے اندر، واضح آیت کے اندر ہے۔ یہاں پر کئی بندے کہہ دیتے ہیں جی بیویوں کو حکم ہے، بیٹیوں کو ہے، یہ نساء المؤمنین کے لفظ ہیں کہ سب مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہیں، اور اس کے بعد پھر سورۃ نور آپ پڑھیں، یہ اپنی بیٹیوں کو سکھانی بھی چاہیے۔ سورہ نور یہ ایسی سورت ہے جس کے اندر عورتوں کے بارے میں احکام بیان ہوئے ہیں، کبھی وقت نکال کے نا اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں کہ اس کے اندر اللہ پاک نے عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے، اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں۔ اب اس کے اندر ایک ہی آیت کریمہ کی ترجمہ اور تفسیر ہونی ہے، جتنا کا وقت ہے وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے مردوں کو حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور پھر اس کے بعد عورتوں کو حکم ہے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ پہلے نمبر پر اللہ پاک نے دونوں کو، عورتوں کو اور مردوں کو، دونوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا ہے۔ مسلمانوں کی عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، آنکھ کا زنا۔ اور جو ٹی ویوں کے اوپر سارا دن بیٹھ کے عورتوں کو دیکھتے ہیں، خبریں سنتے ہیں اور سارا دن بیٹھ کے ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، بے پردہ عورتوں کو، وہ تو آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں۔ آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالنی کسی کے اوپر۔ اب بندہ جا رہا ہے روڈ کے اوپر، کوئی عورت آ گئی سامنے، ایک آدھی نظر تو پڑ جاتی ہے، اب بندہ کتنا بچ بچ کے گزرے گا؟ جو حالت صورت ہے وہ تو پھر کسی کے اندر لگنے والی بات ہی ہوگی نا، کسی رکشے میں، موٹر سائیکل کے اندر۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ پہلی نظر معاف ہے، پہلی نظر۔ فرمایا دوسری نظر نہیں ڈالنی، دوسری معاف کوئی نہیں، پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر معاف کوئی نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، اسی سے ہی کام سارا خراب ہوتا ہے، اسی نظر سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کی، اللہ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس پیدا محسوس کروائے گا، اس بندے کو ایمان کی مٹھاس ملے گی جس نے اپنی نظر کی حفاظت کی، نظر کی حفاظت کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ روئے گی، صرف ایک آنکھ نہیں روئے گی، وہ کون سی؟ جس نے اللہ کے حکم سے حرام کردہ چیزوں کی طرف نہیں دیکھا ہوگا، کہ میرے رب نے منع کیا ان کی طرف دیکھنے سے، وہ ان کاموں سے رک گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اسی نظر کی حفاظت کے لیے، فرمایا راستے میں نہ بیٹھا کرو، جس طرح گلیوں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا نکل کے محلے کے اندر، حالانکہ سوچنا چاہیے کہ وہاں سے بیٹیوں نے بھی گزرنا ہے، عورتوں نے بھی گزرنا ہے، ہماری بہن بیٹی ہے نا جنہوں نے گزرنا ہے، اور ہم نے پوری گلی جناب مال مار کے بیٹھے ہوتے، کرسیاں بٹھائی رکھی ہوئی، چار پہیے بچھائی ہوئی، کیوں؟ کس نے اجازت دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا گزارا نہیں ہے، راستے میں بیٹھنے کے بغیر ہمارا گزارا نہیں، کیونکہ جگہ نہیں ہے بیٹھ کے، نہیں بیٹھنے کے لیے جس کے اندر ہم بیٹھ جائیں، کوئی الگ جگہ نہیں، ہمارا اس کے بنا گزارا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گزارا نہیں نہ ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو، پھر راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے کا پہلے نمبر پر حق یہ ہے کہ پھر اپنی نظر جھکا کے بیٹھو۔ اب کیا وہ بیٹھنے والے نظر جھکا کے بیٹھتے ہیں؟ وہ تو تاڑ رہے ہوتے ہیں ہر گزرنے والوں کو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا تکلیف دینے والی جگہ سے رک جاؤ، تکلیف نہیں دینی کسی کو۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا سلام کا جواب دینا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا پھر نیکی کا حکم کرنا ہے۔ اور پانچویں نمبر پر فرمایا برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بیان کیے۔ اور وہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا زنا غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے، اور فرمایا زبان کا زنا غیر محرم عورتوں سے بات کرنا ہے،
غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ یہ دو اصطلاحیں یاد رکھ لیں، ایک ہے محرم اور ایک ہے غیر محرم۔ محرم اسے کہتے ہیں جس کے ساتھ بندے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، نکاح کرنا درست نہ ہو، جائز نہ ہو۔ جس طرح مثال کے طور پر باپ بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اب بیٹی باپ کے لیے محرم ہے اور باپ بیٹی کے لیے محرم ہے۔ بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے؟ اب بہن بھائی کے لیے محرم ہے اور بھائی بہن کے لیے محرم ہے۔ یہ جو محرم جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اسے کہتے ہیں محرم، اور غیر محرم وہ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیر محرم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کا زنا غیر محرم عورتوں سے باتیں کرنا ہے، اور آگے فرمایا کانوں کا زنا غیر محرم کی باتیں سننا ہے، یہ کانوں کا زنا ہے۔ اور آگے فرمایا ہاتھوں کا زنا غیر محرم عورت کو چھونا ہے۔ آپ اندازہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ تمہارے سر کو لوہے کے ساتھ پھاڑ دے یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم کسی اس عورت کو ہاتھ لگاؤ جو تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا اس سے بہتر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سر کوئی لوہے سے پھاڑ دے، یہ اس سے بہتر ہے۔ اور پھر سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو پیروں سے پیار دلواتے ہیں بیٹیوں کو، آندے جی ساڑھے پیر صاحب نے پیار دیو جی، جائز ہی نہیں ہے، کس نے کہہ دیا ہے؟ بھلے کوئی پیر ہو، بھلے کوئی سید صاحب ہو، کسی کے لیے، بھلے کوئی مولانا صاحب ہو، جتنا مرضی بڑا علامہ ہو، کسی کے لیے جائز نہیں عورتوں کو، غیر محرم عورتوں کو پیار دینا۔ یہ بندے بھی یاد رکھیں جو عام گھروں کے اندر عورتیں آ جاتی ہیں ان کے سروں کے اوپر بھی پیار دے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو چھونا، ان کو ہاتھ لگانا یہ تمہارا لوہے سے سر پھاڑ دینے سے بہتر ہے تمہارا سر پھاڑ دیا جائے، ان کو نہ ہاتھ لگائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یہ۔